بڑا رف ٹریک ہے، اور جل کی سرفس میں یہ 120-30 کلومیٹر میں ہر قسم کی سرفس آتی ہے جی. سافٹ سینڈ آتی ہے، شنگل آتی ہے، ریور بیڈ آتا ہے، فلیٹس آتے ہیں، اسٹریٹس آتے ہیں، ہائی سپیڈ ٹریکس آتے ہیں، شنگل کا روڈ آتا ہے، وہ ایک دم سافٹ قسم کی مٹی آتی ہے. تو ہر طریقے سے جل میں سوچ سمجھ کے چلانا پڑتا ہے. اور زیادہ جو پرانے لوگ ہیں وہ فنش پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ جی آپ فنش کریں تو بہتر ہے. ہم نے یہ کوشش کی ہے اس سال، کیونکہ تھوڑی اس کی ہسٹری آپ کو اگر سمجھا دوں. پرابلم یہ تھا کہ جی ہم لوگ جھیل مکسی میں لاکھوں روپے ٹریک بنانے پہ خرچ کرتے تھے. ڈیزل کا خرچہ، گریڈروں کا خرچہ، 15 دن لگے ہیں لوگ ٹریک بنانے میں. ٹریک بہت پیارا بنتا تھا، بٹ پرابلم یہ ہو جاتا تھا کہ ہم لوگ جا کے ریکی کرتے تھے تو ٹریک تباہ ہو جاتا تھا. پھر ہمیں دشواریاں ہوتی ہے کہ جی گاڑیاں ٹوٹتی ہے، ڈوب جاتی ہے مٹیوں میں، انجن سیز ہو جاتے ہیں صرف ٹریک خراب ہونے کی وجہ سے. تو ہم نے اس دفعہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ریکی دیں اور اس کو دیکھیں. یہ بھی تھوڑا تکلیف میں آیا ہے کیونکہ لوگ 2-3 ریکیاں کر رہے ہیں، جو غلط ہے نا. رول یہ تھا کہ رول تو نہیں تھا، بٹ یہ ہماری کوشش تھی کہ ایک ریکی ہو آدمی کی. تو ابھی یہ آگے اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. میں تو چاہ رہا ہوں کہ جیسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ریس ہوتی ہے اس میں ریکی ہوتی ہی نہیں ہے. آپ کو روڈ بک دے دیتے ہیں اور ہر قسم کا انسٹرکشن اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. کھڈا آ رہا ہے، بمپ آ رہا ہے، سپیڈ کتنی، یہ وہ تو میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ جی ایسے کریں آپ کہ جی. بٹ ابھی دیکھیں اللہ مالک. دیکھیں جی سچی بات تو یہ ہے، اصلیت تو یہ ہے کہ نیشنل لیول پہ کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں، کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور پروونشل لیول پہ یہ ہے کہ جی جس علاقے میں ریس ہو رہی ہوتی ہے اس علاقے کا بھلا ہو جاتا ہے. اس میں لوگ کافی ان کا روزگار ہو جاتا ہے. پورا سال وہ ویٹ کرتے ہیں کہ جی ریس ہو، تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے ہینڈی کرافٹس بنائے ہوتے ہیں ان کی سیل ہو جاتی ہے، تو ان کو روزگار اچھا خاصا ہو جاتا ہے. اور پھر زمینوں میں بھی فرق آتا ہے جی. ابھی آپ تھل میں دیکھیں، تھل میں زمینیں مہنگی ہو گئی ہے جس وقت سے ریس وہاں آئی ہے. پوری دنیا وہاں آتی ہے، زمین دیکھتی ہے کتنا اچھا علاقہ ہے. پھر لوگوں کا انٹرسٹ تو بڑھتا ہے نا جی اس چیز میں.